کوئی وقت ضائع کیے. طلعت صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی. سب سے پہلے یہاں سے سٹارٹ کر لیں. یہ جو توشہ خانہ کے تحائف کا معاملہ ہے یہ بہت دیر سے اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. جتنے منہ اتنی باتیں, جس کی دل میں جو آتا ہے اس حوالے سے اپنا انالیسس دیتا ہے. میں آج آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی. طلعت صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی اوکے سپر. اچھا طلعت صاحب میں یہ آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, بینگ اے سینئر ممبر اینڈ بینگ اے سینئر اینالسٹ اینڈ اے جرنلسٹ, آپ سب سے پہلے دیکھنے والے لوگوں کو سمجھائیے کہ یہ معاملہ کتنا سیریس ہے اخلاقی طور پر اور قانونی طور پر, کہ اگر میں نے آپ کو, بیرٹ سلیم نے اگر طلعت صاحب کو ایک تحفہ دیا اور طلعت صاحب جو ہیں اس تحفے کو بیچ دیتے ہیں, تو کیا مورلی یہ چیز صحیح ہے کہ غلط ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے. دیکھیں, مورلی سے زیادہ آپ کو پہلے اس کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینا ہوگا. توشہ خانہ کے اندر جو تحائف آتے ہیں وہ ریاستی اور حکومتی معاملات سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ تحفے تحائف جو ہیں ذاتی کیپیسٹی میں نہیں دیے جاتے, یہ دیے جاتے ہیں اس آفس کی کیپیسٹی میں جو تحفے لینے والا اس وقت ہولڈ کر رہا ہوتا ہے. تو وزیر اعظم کو جو تحفہ ملتا ہے وہ وزیر اعظم کی شخصیت کو نہیں مل رہا ہوتا, وہ وزیر اعظم کی سیٹ کو مل رہا ہوتا ہے. تو فرسٹ لیڈی کو جو تحفہ مل رہا ہوتا ہے وہ فرسٹ لیڈی کی شخصیت کو نہیں مل رہا ہوتا, وہ فرسٹ لیڈی کے عہدے کو یا اس کے رتبے کو مل رہا ہوتا ہے. تو ایک تو پہلے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ کوئی عمران خان یا بشرا بی بی کے لیے تحائف نہیں تھے, یہ ان کے عہدوں پر فائز ہونے کی نسبت سے ان کو تحائف ملے تھے. نمبر ایک. اب توشہ خانہ کے اندر جو تحائف آپ کو ملتے ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے 2-3 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ توشہ خانہ کے اندر جمع کرا دیں اور اپنا جو دلچسپی ہے اس میں بالکل ظاہر نہ کریں کہ آپ نے یہ چیز ریٹین کرنی ہے نہیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ نے یہ تحفہ ریٹین کرنا ہے, اگر آپ ریٹین کریں اس تحفے کو, تو پھر اس تحفے کی باقاعدہ آپ نے مالیت کا تعین کرنا ہوتا ہے, جس کے لیے ایک پروسیجر طے شدہ ہے. اس مالیت کے تعین کرنے کے بعد ایک خاص آپ مالیت پے کرتے ہیں اور اس تحفے کو ریٹین کر لیتے ہیں. تیسری بات جو یہ ہے کہ ریٹین کرنے کے بعد چونکہ وہ آپ کا اثاثہ بن جاتا ہے تو پھر آپ کو ڈکلیئر بھی کرنا ہوتا ہے. آپ کو نہ صرف یہ ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اب یہ نئی چیز لی ہے, رولیکس کی گھڑی آ گئی, سونے کا ہار آ گیا, کوئی گاڑی آ گئی, کوئی کفلنگس آ گئے, کوئی بریسلیٹس آ گئے, یہ اب آپ کا اثاثہ بن گیا ہے. تو آپ نے اس کو اپنے ریٹرنز کے اندر ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. پھر آپ نے یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ اثاثے جب آپ نے بنائے تو جو بھی آپ نے 20%, 25% پے کیا وہ ٹیکس پیڈ یا ٹیکس ڈکلیئرڈ ہے یا نہیں ہے, وہ اثاثہ کہاں سے آیا ہے. یعنی اگر 8 کروڑ کی گھڑی ہے اور آپ نے 2 کروڑ دے دیے تو نمبر ایک, کیا آپ نے وہ گھڑی اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر کی؟ نہیں کی تو قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے آپ کے خلاف, آپ صادق اور امین ڈکلیئر نہیں ہو سکتے. پھر آپ نے جو 2 کروڑ دیے تو وہ 2 کروڑ کہاں سے آئے؟ تو اگر آپ یہ لسٹ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو رولیکس واچز نظر آئیں گی, ملٹیپل نیکلسز نظر آئیں گے, بریسلیٹس نظر آئیں گے, رنگز نظر آئیں گے, ڈائمنڈ چینز نظر آئیں گی, گولڈ پینز ہیں, حتیٰ کہ ڈنر سیٹس تک جو ہیں وہ بھی 25-30% دے کر ریٹین کیے ہوئے ہیں. اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ جب ان کی ویلیویشن ہوتی ہے, یعنی آپ قیمت طے کرتے ہیں, تو یہ کوئی مارکیٹ پرائس کے اوپر طے نہیں ہوتی. مثلا عین ممکن ہے کہ رولکس گھڑی جو ہے وہ مارکیٹ میں 10 کروڑ کی ہو, آپ نے ویلیویشن کروائی اس کی کہ وہ 1 کروڑ کی ہے, 1 کروڑ کا آپ نے 20% دے دیا, 20 لاکھ روپے, تو جو ویلیویشن ہے وہ بھی مارکیٹ پرائس کے مطابق نہیں ہوتی. اب جو اخلاقی طور پہ جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ, ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ایسی ملنگ طبیعت ہے ماشاءاللہ کہ نہ 2 جوڑوں سے زیادہ کپڑے نہیں ہوتے اور جینز پھٹی ہوئی ہوتی ہے, چپلیں جو ہیں وہ سوری صاحب ان کو لا کے دیتے ہیں, کبھی انہوں نے کوئی معاملہ وارڈروب کا دیکھا نہیں. تو جب بشرا بی بی کا انٹرویو ہم نے سنا تو وہ ہمیں بتا رہی تھی کہ کس طرح ان کو پھر ان کی وارڈروب بنانی پڑی, ان کو کالی نیلی قمیض کا پتہ نہیں ہوتا, اور ہم تو بڑی سادی بالکل ملنگوں والی زندگی گزارتے ہیں. اب یہاں پر ڈنر سیٹس تک ریٹین کیے گئے ہیں, تو میرے خیال میں اخلاقی طور پر یہ ذرا وضاحت کرنی چاہیے کہ کیا یہ جچتا ہے ملک کے وزیر اعظم کو کہ وہ تحفے کی گھڑیاں لے, یا فرسٹ لیڈی جن کو رتبہ مل گیا کیونکہ وہ وزیر اعظم سے ان کی شادی ہوئی تھی, وہ تحفے تحائف لیں, ان کی ویلیویشن جو ہے مارکیٹ پرائس سے کم کروائیں, پھر ان کو پے کر کے ڈکلیئر نہ کریں اور پھر کہیں کہ ہماری ملنگ طبیعت بڑی ہے. تو میرے خیال میں مورل آرگومنٹ دلچسپ آرگومنٹ ہے, لیکن میرے لیے جو لیگل آرگومنٹ ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. طلعت صاحب کیا میں یہاں پر یہ سوال اٹھا سکتی ہوں کہ اگر یہ تحفے توشہ خانہ میں گئے ہی نہ ہوں, یعنی ڈائریکٹ خاتون اول ہوں, خان صاحب ہوں, انہوں نے رکھے ہوں, توشہ خانہ میں گئے ہی نہ ہوں,
رکھے ہی نہ گئے ہوں, ایک لمحے کے لیے نہ رکھے گئے ہوں, اور ڈائریکٹ ان کے گھر, ان کی پرسنل پراپرٹی پر گئے ہوں, اور پیسے بھی انہوں نے اپنے پاس سے نہ دیے ہوں, اور پیسے بھی انہوں نے ان چیزوں کو آگے فارورڈ بیچ کر کے جب وہاں سے پیسے آ گئے اور پھر انہوں نے دیے ہوں. جی عین ممکن ہے. بعض خبروں میں نے یہ پڑھا ہے, میرے پاس اپنی معلومات اس حوالے سے نہیں ہے, کیونکہ ایک جھوٹی اخلاقیات کا, ایک جھوٹی روحانیت کا, ایک جھوٹی سچائی کا ایک ایسا لبادہ اڑوا دیا گیا تھا جس کے آگے آپ کو دیکھنے کی کوئی جرت ہی نہیں کرتا تھا, اور جو جرت کرتا تھا اس کو آپ جیل میں ڈال دیتے تھے. یعنی پہلے تو جو گھڑی والا معاملہ تھا اس کے اوپر انہوں نے کہا جی یہ تو بہت بری بات ہوئی, یہ تو گھڑی تو تھی نہیں, اور جس بندے نے رپورٹ کی اس کو پڑھ کے جیل کے اندر ڈال دیا, اس کے خلاف ایف آئی آر لگا دی. اب کہہ رہے ہیں کہ اچھا گھڑی تھی تو بیچ دی تو کیا ہو گیا. تو عین ممکن ہے کہ اس جھوٹی یا سطحی اخلاقی چادر کے نیچے آپ نے بہت ساری چیزیں آگے پیچھے کی ہیں. امکانات ہیں, میرے پاس معلومات نہیں ہیں, اور اگر ایسا ہے تو یہ بہت بڑی بریچ ہے رول کی اور قانون کی اور آئین کی. یعنی ٹیبل میٹس تک جب آپ ریٹین کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر بندہ سوچتے ہے کہ یہ جو مادہ پرستی سے اجتناب ہے یہ کتنا بڑا تصنع اور کتنی بڑی بناوٹ ہوگی. جب آپ کو ٹیبل میٹس کو دیکھ کے ہی لالچ آ جاتی ہے تو کن کن اور چیزوں کے اوپر منہ میں لالچ کا پانی نہیں بھرتا ہوگا. سادہ ہے نا, سادگی میں وہ کیا کہتے ہیں کہ جب نئی چیزیں دیکھی ہوتی, جب ایسی چیزیں مل جاتی ہیں سر, تو پھر ایسے خواہشات خیالات آ جاتے ہیں نا. بیچارے ہمارے وزیر اعظم, فارمر وزیر اعظم ایسے رہے ہیں کہ بقول ان کی وائف کے کوئی آتا تھا 3-4 جوڑے رکھ کے چلا جاتا تھا, خان صاحب پہن لیتے تھے, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ خان صاحب کو یہ جوڑے ان کے گھر پہ رکھ کے کون گیا ہے. لیکن طلعت صاحب, اگر ہم اپنے پولیٹیکل سیناریو کو دیکھیں, جس طرح سے عمران خان یہ نیریٹو بلڈ کرنے میں اور بہت کامیابی سے بلڈ کرنے میں کامیاب رہے کہ پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو, یہ دونوں چور اور کرپٹ جماعتیں ہیں. کیا اب جس طرح سے کیسز آ رہے ہیں, پی ٹی آئی کا فالوور, عام پاکستانی, اوورسیز پاکستانی, کیا وہ بھی اس نیریٹو کو بائی کرے گا کہ بھائی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تو چھوڑے, پی ٹی آئی والے یا عمران خان صاحب ہوں یا فارمر پرائم منسٹر ہو, وہ تو ان سے بھی بڑے چور ہیں. دیکھیں معاملہ نیریٹو کا بالکل نہیں ہے. ایون جب پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف کیسز چل رہے تھے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف کیسز چل رہے تھے, تو میں تو کم از کم یہی کہتا تھا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ بیانیہ کیا ہے, مجھے غرض یہ ہے کہ حقائق کیا ہیں جو میں ویریفائی کر پاؤں اور قانون کیا کہتا ہے. اور اگر آپ ان حقائق کی بنیاد پر قانون کی گرفت میں آتے ہیں تو بھلے آپ نواز شریف ہیں, مریم نواز ہیں, آصف زرداری ہیں, آپ کی پکڑ ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں ہمیں بیانیے سے اگر ہم متاثر ہونے لگ گئے, تو میں آپ کو بیانیے کے متعلق بتا دیتا ہوں. یہ فواد چودھری نے ٹویٹ کیا ہوا ہے, آپ کے پاس بھی آیا ہوا ہوگا, آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں. وہ فرما رہے ہیں کہ ہم انچز اوے فرام فل فلیجڈ سول انریسٹ ہیں, مطلب پہلے خود سول انریسٹ کریٹ کر رہے ہیں اور اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم انچز اوے ہیں فل فلیجڈ سول انریسٹ سے. اور بتایا کہ عمران خان نے بڑے ضبط کا مظاہرہ کر رہے ہیں ابھی تک, یہ ٹویٹ کے اندر لکھا ہوا ہے, اور بہت جلد ہی وہ یہ ضبط برقرار نہیں رکھ پائیں گے, اور یہ موب لفظ استعمال کر رہے ہیں, یہ موب جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور اس ملک کو سول انریسٹ کے اندر یہ جھونک دیا جائے گا. اور ساتھ ہی امپورٹڈ لیڈرز کا بھی لکھ دیا, اور یہ بھی لکھ دیا کہ یہ لوگ جو ہیں ملک چھوڑنے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ فواد چودھری ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے سول وار کی سچویشن کریٹ کر دی ہے. عمران خان بس اب انچز اوے ہے کہ اس نے کھول دینا ہے اس موب کو, اور پھر آپ دیکھیے گا اس ملک میں سول انریسٹ ہو جائے گا. ان کا خیال ہے کہ یہ جوک ہے, یہ مطلب سول انریسٹ پاکستان جیسے ملک میں کروانا جوک ہے, اور وہ مان رہے ہیں کہ میں کروا رہا ہوں. تو دیکھیں بیانیے کے اوپر جائیں گے تو بیانیہ تو وہ یہ ڈیولپ کر رہے ہیں. بالکل. طلعت صاحب میرے ساتھ بنے رہیے. نصر اللہ ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا. میں مین وائل پینل سے ریکویسٹ کروں گی جو طلعت صاحب جو فواد صاحب کی ٹویٹ کا بتا رہے ہیں, فواد چودھری کی, یہ پلیز ذرا ٹویٹ بھی ذرا لگا دیں اس حوالے سے جو بھی ان کے پاس ٹویٹس آ رہی ہے, ذرا تاکہ دیکھنے والوں کو آسانی ہو جائے کہ ہم کس طرح ان چیزوں کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں, ہماری ڈسکشن جا کس طرف رہی ہے. جی نصر اللہ ملک صاحب بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. سر ہمارا سادہ وزیر اعظم اور اس کے اوپر توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جی وہ جو تحائف ہیں وہ تو توشہ خانہ پہنچے ہی نہیں, وہ تو خاتون اول کے پاس ہیں, عمران خان صاحب نے ان کو بیچ دیا مارکیٹ پرائز کے اوپر اور خوب منافع کمایا. خان صاحب خود ایک انٹرویو میں ندیم ملک کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیے گئے ہیں کہ بھئی یہ نیچے کی سڑک خراب تھی
میں نے چیزیں بیچ کے سڑک بنا دی.